اوکے میم. اچھا پریویسلی ہمارا جو ٹاپک تھا دیٹ واز اباؤٹ پرنٹ میڈیا. ہم نے اوور آل پرنٹ میڈیا پڑھا تھا, اس کے امپیکٹ پڑے تھے سوسائٹی میں. آج ہم سٹارٹ کریں گے ہمارا الیکٹرانک میڈیا. ٹھیک ہے, الیکٹرانک میڈیا میں ہم ریڈیو پڑھیں گے, ٹیلی ویژن پڑھیں گے, نیو میڈیا پڑھیں گے اور ان کے امپیکٹ پڑھیں گے. تو آج کا سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ ریڈیو. Now what is radio? Radio is an electronic medium of audio communication. It is the basic element of mass communication. It is the activity or industry of broadcasting sound programs to the public. ریڈیو آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیم آف آڈیو کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس پرنٹ میڈیا تھا, مینس اس میں کوئی آڈیو فارم نہیں تھا, صرف وہ پرنٹنگ پروسیس سے گزر کے ہمارے پاس آتا تھا. ٹھیک ہے, بکس, اخبارات, میگزین, باقی جتنے بھی آپ کے پاس پرنٹ فارم میں تھے وہ سارے ہم اس سے کمیونیکیٹ ہوتے تھے, اس سے ہمیں انفارمیشن آتی تھی. پھر ود پیسج آف ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کے ٹیکنالوجیز میں آپ اور اضافہ کرتے ہو دن بدن. تو پھر کیا ہمارے پاس سب سے پہلے ماس کمیونیکیشن کا جو میڈیم تھا وہ صرف پرنٹ میڈیا تھا. پھر آپ کا الیکٹرانک سٹارٹ ہو گیا. تو الیکٹرانک میں آپ کا سب سے پہلے ریڈیو آیا. ٹھیک ہے, ریڈیو کیا ہے؟ ریڈیو آپ کے پاس بیسک ایلیمنٹ ہے ماس کمیونیکیشن کی. ٹھیک ہے, تاکہ ہم ساؤنڈ کے ساتھ اپنے پروگرام کو براڈ کاسٹ کر سکے, آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن, اپنے نالج, انٹرٹینمنٹ سب دور دراز علاقوں تک ہم پہنچا سکے تھرو ساؤنڈ ویوز. Radio is an effective tool of medium that has a strong effect on the thoughts and behavior of people, and it play an important role in the process of setting minds of people toward an issue. کوئی بھی ہماری سوسائٹی میں کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی اسٹوری ہوتی ہے, کوئی نیوز ہوتی ہے, ہم اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں, لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو انفلوئنس کرتے ہیں, ان کے اوپینینس کو بلڈ کرتے ہیں. تو ریڈیو آپ کا اوور آل سارا کام کرتا ہے, انفارمیشن ڈلیور کرنے سے لے کر آپ کو انٹرٹین کرنے تک, آپ کو دنیا جہاں کے حالات پہنچاتا ہے, اویئر کرتا ہے. تھوڑی سی ہم اس کی بریف ہسٹری پڑھیں گے کہ ریڈیو سے پہلے ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیم کون سا تھا. In 1876, Alexander Graham Bell transmitted the human voice over wires for the first time. Means Alexander Graham Bell was the first person who invented telephones. ٹھیک ہے, یہ اس نے سب سے پہلے آپ کے پاس ٹیلیفون بنایا. ٹھیک ہے, وائرس کے ذریعے کیسے ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. لیکن فرسٹلی جب اس نے ٹیلیفون بنائے تو اتنے بڑے پیمانے پہ اس کو لانچ نہیں کیا تھا, صرف اپنے لیب تک اس کو محدود رکھا, اپنے چھوٹے سے ایریا تک اس کو محدود رکھا کہ بھئی دیکھا جائے کتنا سکسیسفلی رن کرتا ہے. Soon his invention moved from the lab to the homes and life hasn't been the same since. ظاہر سی بات ہے جب لیب میں اس نے اپنا ٹیلی فون بنایا وہ سکسیسفلی کام کر رہا تھا, تو پھر اس نے کیا کیا, پھر ود دا پیسج آف ٹائم سلولی اس نے لوگوں کو گھر میں بھی ان کو انٹروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. تو بھئی اس طرح کمیونیکیشن میں لوگوں کو بہت آسانی ہوتی تھی, لوگ ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتے تھے, اپنی انفارمیشن کو ڈیلیور کرتے, انفارمیشن کو لیتے تھے. Most of these telephones were wired on party lines, which means that many of your neighbors could listen to your calls, and all phones on the party line ring at the same time at one time. اب ہوتا کیا تھا, جیسے آپ کے پاس ٹیلی فون انوینٹ ہوا تھا تو سکسیسفلی کام تو کر رہا تھا, بٹ اس کے ساتھ اس کی ڈیفیکلٹیز بھی بہت تھی. مینس آپ اگر ایک ایریا میں اسپیسیفک ایریا میں اوور آل ایک کمیونٹی میں اپنے اوور آل سب کو لگایا ہے, تو بھئی سب کے گھروں میں ایک ہی ٹائم رنگ بجتا تھا, سب کو ایک مطلب ایٹ اے ٹائم سب کو آواز ایک دوسرے کی آتی تھی, کالز. اگر فار ایگزامپل مجھے کال آئی ہے تو آپ کو بھی کال آئی ہے, آپ ایزیلی آپ اپنا ڈیوائس اٹھا کے میری آواز سن سکتے تھے. تو بھئی پرابلم سٹارٹ میں بہت زیادہ تھی. سوری گرلس. تو کیا تھا, جہاں پہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے وہاں پہ اس کے کچھ نقصانات بھی تھے. نقصانات مینس کہ وہی پرابلمز دن بدن کی بڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے, وائرس میں کبھی وائرس کٹ ہو جاتی تھی, کبھی وائرس میں پرابلم آ جاتی تھی بارش سے, ہواؤں سے, ونڈ وغیرہ سے. تو بھئی ہم پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں ہوتے تھے. تو پھر اس کے بعد ہوا کیا, ٹیلی فونس تو پھر تھے, ٹیلی فونس ختم نہیں ہوئے, لیکن مارکونی نے
کیا کیا؟ مارکونی واز دا فرسٹ پرسن کامنلی کریٹڈ ایز انوینٹنگ ریڈیو ان 1895. تو پھر مارکونی نے سوچا کہ نہیں یار کچھ ایسا ڈیوائس بنایا جائے کہ بھئی جہاں پہ ہم زیادہ ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، جہاں پہ وائرز وغیرہ نہ ہو، مینز وائر کی ٹینشن ہی نہ ہو کہ بھئی وائرز مکس ہو رہے، ہوا چل رہی ہے تو کام نہیں کر رہا، بارش ہو گئی تو بھئی وائرز کٹ رہے، تو بھئی ایسی چیز، ایسا ڈیوائس، ایسے میڈیم، ایسا چیز بنانا چاہیے ماس کمیونیکیشن کے لیے جہاں پہ وائرز کا کام ہی نہ ہو. تھرو ساؤنڈ ویوز ہم اس کو ایزیلی لوگوں تک پہنچا سکے اپنی آواز، اپنی انفارمیشن. لیکن مارکونی سے پہلے جیسے ابھی اس میں ہے کہ بھئی مارکونی نے آپ کا ریڈیو انوینٹ کیا تھا 1895 میں. موسٹلی جو آپ کی ہسٹری ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ بھئی مارکونی واز دا فرسٹ جس نے آپ کا ریڈیو انوینٹ کیا تھا. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مارکونی سے بھی پہلے ایک دو تین بندے تھے جن لوگوں نے ریڈیو انوینٹ کیا تھا. ہسٹری ہمیشہ ہمارے پاس تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ تھیریز ہوتی ہے، تو اس پر بلیو کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ابھی اب کون ہے جس نے ریڈیو انوینٹ کیا تھا. بٹ موسٹلی اس سے ایگری ہے کہ بھئی مارکونی واز دا فرسٹ ان 1895 جس نے ریڈیو پراپرلی انوینٹ کیا تھا. اینڈ دین اٹ بیکم این امپورٹنٹ فارم آف ماس کمیونیکیشن. یہ چھوٹی سی بریف ہسٹری اباؤٹ ریڈیو. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بگننگ آف براڈ کاسٹنگ کہ بھئی جب آپ کے پاس ریڈیو آیا تو سب سے پہلے براڈ کاسٹنگ کیسے شروع ہوا ان 1906. اچھا جب 1895 میں مارکونی نے ریڈیو انوینٹ کیا تھا تو ایک دم سے ماسز تک اس کو نہیں پہنچایا، ایک دم سے لوگوں تک اس کو نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے. سلولی ود دا پیسج آف ٹائم، سلولی جب اس میں بہتری آتی گئی، جب اسے لوگوں نے فائدہ اٹھانا اسٹارٹ کر دیا تو پھر مارکونی نے کیا کیا، اس کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کر دیا، تھوڑا سا اور گھروں تک پہنچانا اسٹارٹ کر دیا، اور پھر اوور آل سب کے پاس ریڈیو اویلیبل ہو گیا تھا. اب امریکہ میں آپ کے پاس براڈ کاسٹنگ کب اسٹارٹ ہوا تھا؟ ان 1906 ایچ اے سینڈر was started radio broadcasting on Christmas night from America. He was the first person from America جس نے کرسمس کی رات کو آپ کا مطلب جو کرسمس کی شام کو نشر ہونے والا یہ پہلا امریکی شخص تھا جس نے اپنے اسٹیشن سے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے گھر مطلب اپنے ایک اسپیسیفک اسٹیشن بنایا ہوا تھا جس سے یہ پروگرام کو براڈ کاسٹ کرتا تھا، لوگوں تک انفارمیشن ڈلیور کرتا تھا. تو پھر یہ کیا یوں باقاعدہ طور سے آپ کا جو ماس کمیونیکیشن، یہ جو ریڈیو کی نشریات کا آغاز اس طرح باقاعدہ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جیسے ہمارے پاس ایک پراپرلی اس کا ڈبے فارم میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو پھر آہستہ یہ ادھر میں نے مینشن نہیں کیا ہے لیکن میں آپ کو ویسے انفارمیشن دے دوں. ڈیوڈ سیموف، ٹھیک ہے، یہ ایک بندہ تھا جس نے ریڈیو کو پراپرلی ڈبہ تیار کیا جس کے ذریعے مطلب ہم ریڈیائی لہروں کی مدد سے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر پروگرام سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مینس تھرو ساؤنڈ ویوز کے ذریعے وہ انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے. اس طرح نشریات کسی ایک مقام سے گھروں تک پہنچانے جانے لگی، ٹھیک ہے. پھر ود پیسج آف ٹائم آپ کے گھروں تک ایزیلی انفارمیشن پہنچتی گئی اور پھر آپ کا اوور آل ریڈیو تمام گھروں میں آیا، تمام آفیسز میں آیا. میرین مینز جو آپ کے سمندری جہاز، ایون وہاں پہ بھی مارکونی نے ریڈیو فکس کر دیے تھے کہ بھی تاکہ ہم اوور آل ہر ایک کو انفارمیشن ڈلیور کر سکے، انفارم کر سکے. تو یہ آپ کا تھوڑی سی ہسٹری تھی اباؤٹ امریکہ. اب ہم پڑھتے ہیں تھوڑی سی ہسٹری اباؤٹ سب کانٹیننٹ کہ بھی سب کانٹیننٹ میں آپ کا ریڈیو کیسے اسٹارٹ ہوا. جیسے میں نے آپ کو پرنٹ میڈیم بتایا تھا کہ بھئی بیفور ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کے پاس جو سب کانٹیننٹ تھا وہ لوگ ٹوٹلی ان اویئر تھے اباؤٹ ماس کمیونیکیشن. ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا ماس کمیونیکیشن کا. پرنٹ میڈیا بھی صرف برٹشرز کی وجہ سے آپ کا آیا، تو الیکٹرانک میڈیا ریڈیو بھی آپ کا برٹشرز کی وجہ سے ہی آیا تھا. ان 1924 فرسٹ ریڈیو اسٹیشن واز اسٹارٹیڈ فرام مدراس. مدراس آپ کے پاس سب کانٹیننٹ میں واحد پہلا علاقہ تھا جس میں آپ کے ریڈیو اسٹیشن سے باقاعدہ ریڈیو نشریات اسٹارٹ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کلکتہ، ممبئی، ان لوگوں نے بھی اپنے اسٹیشن قائم کر لیے اور وہاں سے بھی ریڈیو کی براڈ کاسٹنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان میں ریڈیو کب آیا. اب پاکستان جب بنا آفٹر 1947 آلریڈی آپ کے پاکستان میں ریڈیو ایگزسٹ کرتا تھا کیونکہ پاکستان آپ کا حصہ تھا سب کانٹیننٹ کا. پاکستان کوئی اسپیسیفک ہسٹری نہیں کہ پاکستان میں آپ کے ریڈیو کیا آئے تھے، لیکن جب تقسیم کے وقت پاکستان کے حصے میں 3 ریڈیو اسٹیشنز آئے تھے. جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تھے، سب کانٹیننٹ کے پارٹس بن گئے تھے، تو بھی پاکستان کے حصے میں اس ٹائم لاہور، پشاور اور ڈھاکہ آئے تھے. یہ پلیز کائنڈلی جس نے ابھی جوائن کیا ہے شاید اس کے مائک اوپن ہے تو آواز آ رہی ہے، پلیز اپنا مائک بند کر دیں.
اچھا لاہور پشاور ڈھاکہ جو تھے یہ آپ کے پاکستان کے حصے میں آئے تھے, باقی سارے آپ کے سب کانٹیننٹ کے حصے میں تھے. ڈھاکہ بنگلہ دیش, اس ٹائم بنگلہ دیش بھی آپ کا پارٹ آف پاکستان تھا, پھر 1971 آپ کا بنگلہ دیش بھی دوسرا ملک, ایک الگ ملک بن گیا تھا. اچھا اب سب سے پہلے براڈ کاسٹنگ کب سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان جب بنا تھا, تو 14 اگست 1947 کو ہی رات کے 12 بجے آپ کا پاکستان کے قیام کے بعد سب سے پہلے پروگرام رات 12 بجے نشر ہوا تھا. اور فرسٹ اناؤنسمنٹ کیا تھی, دس از ریڈیو پاکستان انسٹیڈ آف دس از آل ریڈیو پاکستان. بیفور پاکستان اس کی لائن تھی دس از آل ریڈیو پاکستان, لیکن جیسے ہی پاکستان بنا 1947 میں سب سے پہلے اناؤنسمنٹ آپ کی تھی دس از ریڈیو پاکستان اور آپ کو پاکستان مبارک ہو. یہ سب سے پہلے ورڈنگس تھی آپ کے ریڈیو کی جب رات کے 12 بجے پروگرام نشر ہوا تھا. کلیئر لڑکیوں, ہسٹری سمجھ آ گئی؟ میں صرف بریف مین چیزیں مین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے. اینی کنفیوژن؟ میم اوکے, اب ہم پڑھیں گے امپورٹینس آف ریڈیو. اب ریڈیو کی امپورٹینس کیا ہے, ریڈیو کے ذریعے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے ریڈیو میں اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بھئی ریڈیو کے ذریعے لوگوں نے جنگیں جیتی ہے, جنگیں لڑی ہے. اب لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی ریڈیو کے ذریعے جنگیں کیسے لڑی گئی, کیسے جیتی گئی. تو بھئی ریڈیو کے ذریعے ہم کیا کرتے تھے, ہم لوگوں کو انفارمیشن ڈیلیور کرتے تھے, لوگوں کو اویئر کرتے تھے, ان کو انفلوئنس کرتے تھے کہ بھئی آؤ جنگ میں حصہ لو. پروپیگنڈا کرتے تھے, بلیک پروپیگنڈا کرتے ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ بھی مؤثر ذریعہ تھا آپ کی جنگوں کے وقت. جب بھی آپ کی جنگ ہوتی تو بھئی ریڈیو بھی آپ کے پاس مؤثر ذریعہ تھا کہ بھئی اچھا امپورٹنٹ رول ادا کرتا تھا. اب سب سے پہلے آپ کے پاس جو امپورٹنس ہے دیٹ از انفارمیشن اینڈ نالج. اچھا انسان اپنے ماحول سے بخوبی آگاہ ہونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کامن چیز ہے, فیکٹ ہے. تو اس سلسلے میں ہم ریڈیو کے ذریعے روزانہ کئی خبریں سنتے ہیں, تازہ ترین معلومات فراہم کرتے ہیں. ہر ایک یا آدھے گھنٹے کے بعد زیادہ سے زیادہ معلومات دیتا ہے ریڈیو, ٹھیک ہے, انفارمیشن ہمیں نیوز ملتی ہے. علاقائی ہو, بین الاقوامی ہو, ملکی حالات واقعات ہو, یہ تمام چیزیں ہمیں فراہم کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی سوسائٹی کے کوئی ایشوز ہو, ہمارے ملک کے کوئی ایشو ہو, اسپیسیفک کمیونٹی سے کوئی ایشو ہو, تو جو بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں ریڈیو ہمیں انفارم کرتا ہے. پولیٹیکل کوئی ایشو ہو, ہیلتھ سے ریلیٹڈ, کرونا وائرس ابھی ایگزامپل ہے, تو بھی ہر ایک انفارمیشن, ہر ایک نالج وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے ہیلتھی انٹرٹینمنٹ. اب ہیلتھی انٹرٹینمنٹ کیا ہے, صرف اطلاعات اور معلومات نہیں دیتا, ٹھیک ہے, کہ بھئی یعنی ریڈیو کا کام ہے کہ بھئی صرف آپ کو انفارمیشن دینا, جو لیٹسٹ نیوز ہے یا لیٹسٹ کچھ ایشوز آپ کی کنٹری اور کمیونٹی میں ایگزسٹ کر رہے, تو بھئی صرف اس کو آپ کو انفارم کرنا, اویئر کرنا, آپ کو ایجوکیٹ کرنا نہیں. یہاں پہ ہیلتھی انٹرٹینمنٹ کا مطلب ہے کہ بھئی صرف آپ اطلاعات اور معلومات نہیں دیتے, بلکہ جو غریب لوگ کو ذہنی تفریح فراہم کرتے ہو, ٹھیک ہے. اب ذہنی تفریح فراہم کیسے کرتے ہو, مینز آپ مختلف پروگرام کے ذریعے جو آپ کے ویورز ہے آپ اس میں تفریح مہیا کی جاتی ہے. مینز ڈفرینٹ انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کے ریڈیو کے اپنے اسپیسیفک ڈرامے بھی ہوتے ہیں, ان کے اپنے اسپیسیفک اسکرپٹ بھی ہوتے ہیں. مطلب آپ سنتے ہو تو آپ امیجن کرتے ہو کہ بھئی یار آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ گزر رہا ہے. تو یہ بھی انٹرٹینمنٹ. دوسرے میوزیکل شوز ہوتے ہیں آپ کے پاس, دوسرے انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ بھئی ہر ایک بندے کو, ہر ایک کوئی اسپیسیفک ٹارگیٹ آڈینس نہیں ہوتے. آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ نیئر اوور آل آڈینس کو میں انٹرٹین کرنا ہے, ان کو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو انٹرٹینمنٹ بھی دینی ہے, تاکہ اگر ان کے پاس دوسرا سورس نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کا تو بھئی ایٹ لیسٹ وہ یہاں پہ دیکھ کر, یہاں پہ سن کر فائدہ لے سکتے, انٹرٹین ہو سکتے. ڈفرینٹ, میں نے جیسے کہا تھا کہ بھئی جو ریڈیو ہے یہ آپ کا رورل اربن دونوں ایریا میں ایزیلی پہنچتا ہے. اب جیسے آپ کے پاس ٹیلی ویژن انٹرنیٹ ہے تو بھی ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ رورل ایریاز میں ہے یا نہیں ہے, یا پہنچتا ہے یا نہیں, لیکن ریڈیو ایسا ہے کہ بھئی آپ کا ہر دنیا کے ہر کونے میں ریڈیو کام کرتا ہے. تو بھئی اس کے ذریعے ہم لوگوں کو ہیلدی انٹرٹینمنٹ بھی فراہم کرتے ہیں. تھرڈ ہے ہمارے پاس سورس آف نیوز. خبروں کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو اوتھینٹک نیوز دی جاتی ہے, اسپیسیفک رپورٹنگ کی جاتی ہے, اپنی نیوز ٹائمنگ ہوتی ہے, ہر ایک گھنٹے بعد ملکی غیر ملکی حالات سے آپ کو اویئر کیا جاتا ہے, آپ کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے.
پھر آپ کو پراپر ان کے نیوز چینلز ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی صرف آپ کو نیوز فراہم کرنا. تو ان کے اپنے رپورٹرز ہوتے ہیں, ان کا اپنا اوور آل پروسیجر ہوتا ہے کہ کیسے نیوز بنانا, کیسے نیوز لکھنا ریڈیو کے لیے, ٹھیک ہے, اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا, کیسے آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے اپنے ریڈیو نیوز کے لیے. تو بھئی ان کا بھی اپنا اسپیسیفک چینلز ہوتے ہیں, اپنے اسپیسیفک پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو نیوز پہنچانا, آپ کو خبر پہنچانا. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے فاسٹسٹ میڈیم. فاسٹسٹ میڈیم میں یہ ہے کہ فاسٹسٹ میڈیم مین کہ بھئی ایزیلی اپنے ویورز تک یہ پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, فوری ترسیل کا اہم ذریعہ ہے. مینس فاسٹسٹ میڈیم آپ کو ایزیلی, یہ فاسٹسٹ میڈیم ہے الیکٹرانک میڈیا کا جو ایزیلی اپنے آڈینسز تک, اپنے اسپیسیفک ایریا تک جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ ایزیلی یہ پہنچ جاتا ہے. فوراً خبر کو سامعین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہم اخبار ٹیلی ویژن کا تو ویٹ کرتے ہیں, اخبار کا ہم ویٹ کرتے ہیں اگلے دن کے لیے کہ بھی اگلے دن مارننگ کے ٹائم یا آفٹر کے ٹائم ہمیں اخبار ڈیلیور ہو جائے تو پھر ہم ایجوکیٹ ہوتے, اویئر ہوتے اباؤٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول کے نیوز کے بارے میں, ٹھیک ہے. ٹی وی ہے, اگر لائٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر لائٹ نہیں ہے تو بس پھر بیٹھے رہو, پھر انتظار کرو اخبار کے, یا انتظار کرو کہ اگلے دن لائٹ آئے گی تو بھی ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن ہوگی کہ بھی ملک کے حالات کیا ہے. لیکن فاسٹسٹ میڈیم ریڈیو اس لیے ہے کہ بھی لائٹ ہو نہ ہو, یہ آپ کو جس ٹائم بھی آپ چاہو آپ ریڈیو آن کر کے اپنا پروگرام سن سکتے ہو, اس سے نالج گین کر سکتے ہو. اس لیے فاسٹسٹ میڈیم ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لائٹ نہیں ہے تو لائٹ آئے گی, اگلے دن کا ویٹ کرنا ہوگا اسپیسیفک ٹائمنگ کے لیے. نہیں, آپ ایزیلی اس سے انٹرٹین بھی ہو سکتے ہو, خبر انفارمیشن بھی لے سکتے ہو. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے کوریج. یہ صرف مخصوص جگہوں تک نہیں ہے جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھئی, بلکہ ہر جگہ ریڈیو کی رسائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہ پہنچتا ہے, آپ کا اربن ایریا ہو, رورل ایریا ہو, جس میں نے اوپر والے پوائنٹ میں سمجھایا کہ بھئی جہاں دوسرا ماس کمیونیکیشن نہیں پہنچتا, مینز آپ کے پاس ٹیلی ویژن, آپ کے پاس اخبارات, آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا وہاں پہ نہیں پہنچتا, وہاں پہ آپ کے پاس ریڈیو ضرور ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ رورل ایریا ایسے ہے جہاں پہ ٹیلی ویژنز نہیں ہے, تو جب ٹیلی ویژنز نہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس انٹرنیٹ اور ماس نیو میڈیا تو ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ اخبارات بھی ایون نہیں پہنچتے کچھ اسپیسیفک ایریا پہ, لیکن وہاں پہ ریڈیو ہر حال میں کام کرتا ہے. تو ریڈیو کے ذریعے ہی ہم انٹرٹین بھی ہوتے ہیں, ہم خبر ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس سے اویئر ہوتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے ڈفرینٹ لینگویجز. اچھا, ریڈیو میں یہ ہے کہ بھئی صرف اسپیسیفک, اگر پاکستان کی بات کریں تو بھئی صرف وہ اسپیسیفک اردو میں اپنے انفارمیشن آپ تک ڈلیور نہیں کرتا, ٹھیک ہے. وہ بین الاقوامی ہو گیا پروگرام ہو گئی, ملکی یا غیر ملکی لینگویجز ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں, جو کوئٹہ کے دوسرے مین لینگویجز ہے جیسے پشتو ہو گیا, بلوچی ہو گیا, براوی ہو گیا, ہزارگی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس 4 مین لینگویجز ہے جو بلوچستان کی میں بات کری. باقی بھی آپ کے پاس لینگویجز جو زیادہ کی تعداد میں کوئٹہ موجود ہے, تو بھی اسپیسیفک ان کے لیے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کے لینگویجز میں. تو بھئی یہ بھی ڈیفیکلٹیز ریڈیو میں نہیں ہے کہ نہیں یار ہمیں اسپیسیفک اردو سمجھ نہیں آتی ہے, ہمیں اسپیسیفکلی انگلش سمجھ نہیں آتی, تو بھی ہم کیسے ان سے انٹرٹین ہو جائے, ان سے نیوز وغیرہ ڈلیور کر سکے. تو بھی پشتو میں بھی پروگرام اویلیبل ہے, ہر طرح کے پروگرام, بلوچی میں بھی پروگرام, ہر طرح کے پروگرام اویلیبل ہے, ہزارگی میں بھی ہر طرح کے پروگرام اویلیبل ہے. صرف ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے کہ بھی آپ کو اسپیسیفک ٹائمنگ دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ٹائمنگ آپ کے. ابھی تو باقاعدہ چینلز بھی ہے, پشتو کے الگ چینلز ہوتے ہیں, بلوچی کے الگ چینلز ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ بھی اپنے ویورز تک فل ٹائم انفارمیشن ڈلیور کرنا, ان کو اویئر کرنا, ایجوکیٹ کرنا, انٹرٹین کرنا, تاکہ اپنے لینگویجز میں کوئی بھی ایجوکیٹڈ ہو, ان ایجوکیٹڈ ہو, تو بھی وہ ایزیلی اس کمیونیکیشن سے فائدہ مطلب لے سکے اور انجوائے کر لے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس, آخری سلائڈ میں ہے آڈیبل سورس. اس میں یہ ہے کہ آپ پروگرام صرف سن سکتے ہو. ہر پیغام سادہ, آسان, دلچسپ زبان میں پیش کیا جاتا ہے, تاکہ وہی کہ بھی آپ کے سننے والے کسی بھی مطلب ضروری نہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس ہو تو بھی ان کو ہر ایک چیز کی اویئرنیس ہو, نہیں, وہ اپر لوور ہر کلاس سے بندہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی پی این بھی ہو سکتا ہے, کوئی ریڈی چلانے والا بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ بھی پیغام آپ کی سادہ, آسان, دلچسپ زبان میں پیش کیا جائے, تاکہ جو ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے افراد پیغام جلد ہی سمجھ سکے, ٹھیک ہے. ان کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا.
نابینا افراد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ دیکھ نہیں سکتے, ایٹ لیسٹ وہ سن تو سکتے ہیں, تو بھائی سننے کے لیے ان کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ بھائی جہاں پہ وہ دیکھ نہیں سکتے, انٹرٹین نہیں ہو سکتے. ایکسکیوز می, سوری گرلس. تو نابینا افراد بھی آپ کے پروگرام سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے چیپسٹ سورس. ٹھیک ہے, اب چیپسٹ سورس ان دا مینس کہ بھائی آپ ایک دفعہ ریڈیو لیتے ہو, چلو اگر وہ 1000 2 3 4,000 کا ہے تو پھر بس وہ آپ کا کافی لمبی عرصے تک کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بجلی کی ضرورت ہوتی ہے, آپ ایک مہینے میں اس کے سیل اسپیسیفک سیل ڈلتے ہیں, آپ سیل خریدو تو وہ 3 4 مہینے ایزیلی وہ سیل چلاتا ہے. تو بھی اس لیے ہر کوئی ریڈیو افورڈ کر سکتا ہے. اسپیسیفک ریڈیو کے لیے یہ نہیں ہے کہ نہیں یار یہ مالی بندہ ہے یا ریڈیو چلانے والا ہے تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. نہیں, جو ریڈیو ہے وہ چیپسٹ سورس اس لیے ہے اور بنایا بھی اس لیے گیا ہے کہ بھئی ہر کوئی اس کو افورڈ بھی کر سکے اور اس کو لے بھی سکے اور اس سے فائدہ بھی لے سکے. پھر کرنٹ افیئر, جہاں پہ ہمیں نیوز انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ڈلیور کرتا ہے, وہاں پہ ہمارے کرنٹ افیئرس کے پروگرام بھی اسپیسیفک ٹائمنگ ہوتی ہے کرنٹ افیئر پہ, جہاں پر اسپیسیفک اینالسٹ کو بٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ملکی غیر ملکی حالات کے بارے میں ڈسکشن ہوتے ہیں, انالائزیشنز ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, ملک کس طرف چل رہا ہے, کرپشن پر ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں, ہیلتھ ایشوز پہ, ایجوکیشن ایشوز پہ. ہمارے پاس کرنٹ افیئرس میں ہزاروں ایشو ہے. ڈیلی بیسس پہ آپ کے اسپیسیفک پروگرامس ہوتے ہیں جہاں پہ اینکرز کے ساتھ آپ کے اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. دیٹ ڈیپینڈس آن یو, آپ کسی پارٹی ممبرس کو بلانا چاہتے ہو یا آپ کسی اسپیسیفک اینالسٹ کو بلانا چاہتے ہو, آپ اس کے سجیشنز لیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے اوپینینس کو بلڈ کر سکے, لوگوں کو انفلوئنس کر سکے کہ وہ اسپیسیفک ایشو سے ریلیٹڈ کیسے ایکشن لے. تو بھئی آپ کو کرنٹ افیئرس کے پروگرام بھی ایزیلی اویلیبل ہے آپ کے ریڈیو پر. پھر ہے پروموشن آف ریلیجیس ویلیوز. اب پروموشن آف ریلیجیس ویلیوز کا ادھر یہ ہے کہ بھئی آپ کا مذہبی تعلیمات بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے اسپیسیفک پروگرام ہوتے ہیں, مختلف مذہبی پروگرام, تلاوت, حدیث اور آیات کا ترجمہ اور تشریح بھی پیش کیا جاتا ہے. مذہبی تقاریر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جو مذہبی اسکالرس ہیں ان کے اسپیسیفک پروگرام ہوتے ہیں, وہاں پہ کوشچنس آنسر ہوتے ہیں, قوالیاں نشر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مفاد پرست عناصر, مذہب کے نام پر جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں, فرقہ وارانیت, فسادات کا جو ایک سلسلہ ابھی سٹارٹ ہے, بھی ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, ان تمام چیزوں پہ آپ کو انفارمیشن دیے جاتے ہیں. تو گرلس یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا ریڈیو. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا. اینی کوشچن؟ میم جی میم آپ نے کہا تھا کہ میم ہمیں تو ای میل آیا تھا کہ ہمارا اسائنمنٹ سبمٹ ہو گیا ہے. پھر میم